بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرخہ 7 ستمبر یوم ختم نبوت کے دن میں نے ختم نبوت زندہ باد کے نام سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی، جس پر بیرون ملک مقیم قادیانی حلقے کا ایک اعتراض سامنے آیا ہے۔ وہ اعتراض میری ویڈیو کے کمنٹس میں موجود ہے، تو اس اعتراض کے جامع جواب کے لیے آج کی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ تمام مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے کہ میری اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے، بلکہ میری خواہش ہے کہ یہ ویڈیو ہر قادیانی تک بھی پہنچے، شاید کہ وہ ہدایت والے راستے پر آ جائیں۔ قادیانیوں کا اعتراض: حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو اس سے ختم نبوت کی مہر ٹوٹ جائے گی۔ ان کی تشریف آوری ختم نبوت کے منافی ہے۔ خاتم النبیین کا مفہوم و معنی یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی یا رسول نہیں بنایا جائے گا۔ نبوت و رسالت کسی کو نہیں ملے گی، بخلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی اور رسول ہیں۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت اور رسالت مل چکی ہے، اس لیے ان کی تشریف آوری ختم نبوت کے منافی نہیں۔ جبکہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کا دعویٰ نبوت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بعد ہے، لہٰذا یہ نہ صرف غلط بلکہ ختم نبوت کے منافی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو شخص میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا دجال کذاب ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی فرد آ کر نبوت کا اعلان نہیں کرے گا، چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو آپ کو پہچان لیا جائے گا۔ نہ کوئی اعلان و اظہار، نہ کوئی دعویٰ و بیان، نہ مباحثہ، نہ کوئی دلیل و حجت، کچھ نہیں ہوگا۔ جبکہ مرزا قادیانی نے اعلانیہ کہا کہ مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ انبیاء کا شمار اب بند ہو گیا ہے اور کوئی ایسا نبی نہ ہوگا کہ جس کے آنے سے انبیاء کی تعداد میں اضافہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یعنی انبیاء کا شمار زیادہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ آخری نمبر زمانے کے لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر ٹھہرا۔ فرض کرو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,01,24,000 انبیاء ہو چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پورے 1,24,000 کی گنتی پوری ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انبیاء کے شمار و تعداد کو بند کر دیا۔ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سب سے اول تھی، لیکن زمانے کے لحاظ سے ظہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخر میں ہوا۔ اب کسی شخص کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء سابقین کے علاوہ اگر منصب نبوت پر فائز کیا جائے تو پھر اس کے آنے سے یقیناً انبیاء کے شمار میں اضافہ ہوگا۔ مثلاً پھر 1,24,000 اور ایک نبی ہو جائیں گے، اور پہلے انبیاء کی جو گنتی بند ہو چکی تھی وہ بند نہ ہوگی، اور اس کی تعداد پر زیادتی ہوتی جائے گی، اور یہ ختم نبوت کے منافی ہوگا۔ اب اس معنی کے بعد عرض کروں گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوبارہ تشریف فرما ہوں تو اس سے ختم نبوت اور خاتم النبیین کے مفہوم میں کوئی کسی قسم کا خلل واقع نہ ہوگا، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کا شمار تو پہلے ہو چکا ہے، اب وہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ اگر بالفرض 100 بار بھی آ جائیں یا 40 سال نہیں بلکہ اس سے زیادہ سال بھی ان پر وحی ہوتی رہے، بلکہ اس سے بڑھ کر بالفرض اگر تمام انبیاء کرام سابقین بھی دوبارہ آ جائیں تو اس سے ختم نبوت اور خاتم النبیین کے مفہوم میں کسی قسم کی خرابی نہ ہوگی،
کیونکہ ان سب انبیاء کرام کا شمار پہلے ہو چکا ہے۔ اب ان کے دوبارہ آنے سے سابقہ تعداد میں کوئی اضافہ نہ ہوگا، اور آخری نبی اور خاتم النبیین بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہیں گے، کیونکہ ظہور کے لحاظ سے اور زمانے کے لحاظ سے آخری نمبر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نبوت عطا ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت عطا نہ ہوگی۔ لیکن مرزا قادیانی یا مسلمہ کذاب یا ان جیسے مدعیان نبوت کی نبوت کو صحیح تسلیم کرنے سے خاتم النبیین اور ختم نبوت کا مفہوم بالکل بگڑ جائے گا، اور جو شمار انبیاء کرام کا پہلے ہو چکا ہے اس پر یقیناً اضافہ کرنا ہوگا، کیونکہ مرزا اور اس کے یاران طریقت تمام مدعیان کا پہلے اعداد میں شمار نہیں ہوا، لہٰذا وہ پہلے نمبروں پر زائد ہوں گے۔ مثلاً فرض کرو کہ اگر 1,20,000 انبیاء کا شمار تھا تو اب اس عدد پر 1 یا 2 یا 30-40 کا اضافہ ہو جائے گا، اور آخری نمبر پر پھر مرزا قادیانی کا ہوگا، وہی خاتم النبیین ٹھہرے گا، نعوذ باللہ۔ اس اجمالی عرضداشت سے مرزا قادیانی کے آنے سے ختم نبوت کے مفہوم کا بگڑ جانا اور حضرت مسیح علیہ السلام کے دوبارہ آنے سے مفہوم خاتم النبیین میں کوئی فرق نہ پڑنا بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو چکا ہے۔ صحیح احادیث میں قیامت سے پہلے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر ملتی ہے، وہیں یہ بھی خبر ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نئے نبی کی حیثیت سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی کریں گے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کے اعزاز میں اس وقت کے امام کی اقتداء میں نماز ادا فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دجال کو قتل کرنے، صلیب توڑنے، خنزیر کو قتل کرنے اور جزیہ اٹھانے تشریف لائیں گے۔ اس وقت کے نبی آپ ہوں گے، لیکن یہ نبوت چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے حاصل ہو چکی ہے، اس لیے یہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ نیز اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو وحی آئے گی تو وہ کسی نئی شریعت کے حوالے سے نہیں ہوگی، نہ ہی آپ علیہ السلام انجیل کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے، بلکہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ اخبار یعنی احادیث کا نفاذ فرمائیں گے۔